نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به صدق الله مولانا العظيم. قابل صد تکریم انتہائی رفعتوں کے حامل ارباب علم و فضل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمان، ابھی ہم اللہ رب العزت کے کلام کو سن کر اپنی ارواح کو تازگی بخش رہے تھے. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے بھائیوں. قرآن کریم کئی نواحی سے اپنے میں اعجاز رکھتا ہے. دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ مختلف فکروں کے لوگوں کو اس نے عاجز کر دیا. لوگ اس کی مثال پیش کرنے سے عجز کا اعتراف رکھتے ہیں. کوئی کتاب کیسی ہی نعت ہو، نظم ہو، لیکن آدمی سنتا کتنی دیر، کتنی بار سنتا ہے. اللہ رب العزت کا کلام کیا کہیے، ایک ہی رکوع ہے، اللہ کے مختلف بندوں سے سنتے ہیں تو ہر ایک کی تلاوت اور قرات میں مختلف انداز کا کیف ہوتا ہے. پھر آیات قرآنی، اس کے مضامین کا تقدس اور کسی کے حصے میں آئے بہترین گلا، عمدہ لہجوں کی سمجھ بوجھ، جب قرآن کریم کے ساتھ یہ کچھ چیزیں آواز، لہجے، لہجوں کی سمجھ بوجھ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آیات کا مفہوم اور معانی کچھ ہیں اور لہجے کا سانچہ کچھ ہے. بھائیو، جو لوگ ارباب مقامات ہیں، ان ارباب مقامات کے یہاں یہ مستقل ایک موضوع گفتگو رہتا ہے کہ کون سی آیات کس انداز میں پڑھی جا سکتی ہے. ہم آپ بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم اسی غرض سے بڑے شوق سے آپ کے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو سننے کے بعد اپنے تاثرات اور اپنے دل کی ایک آواز، تاثرات کے ساتھ ساتھ دل کی ایک آواز ہے جو پہنچانے کے حرص میں ہم آپ کے یہاں حاضر ہوئے. ہم نے دیکھا چونکہ ہماری حاضری مسلسل کئی سالوں سے آپ کے یہاں ہو رہی ہے، آپ عزیزوں کو سننے اور آپ سے استفادے کا مجھے موقع ملتا ہے. یہ واقعتاً استفادے کا موقع ملتا ہے. آپ سے ہماری ہمت بڑھتی. ایک ایسا فن جو 30-35 سال پہلے ایک غریب فن کہا جاتا تھا، کہاں یہ لہجے، کہاں یہ آواز اور کہاں تلاوت کی تراوت اور طلاقت، کوئی تصور نہیں کرتا تھا. لیکن آپ بھائیوں نے محنت کی، سب نے مل جل کر ساری درسگاہوں میں ہر ایک نے اپنے آپ کو اس میں مصروف کیا
نتیجہ یہ ہوا کہ نقشہ بدل گیا الحمدللہ۔ بھائیوں، یہ مسابقات انہی نیک مقاصد کے تحت منعقد ہوا کرتے ہیں۔ صرف یہ منشا نہیں ہے کہ ادارے کے کچھ منتخب بندے، کچھ منتخب طلبہ عزیز اپنی سال بھر کی عرق ریزی کا بہترین نمونہ یہاں پیش کر دیں، صرف اتنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ مقاصد کے بڑے، مسابقات کے بڑے اعلیٰ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ مسابقات کے ذریعے ہم اپنے مقام اور اپنی منزل کا انداز لگا سکتے ہیں کہ پچھلے سال ہم کس منزل میں تھے، اس کے بعد اس سال ہم نے کتنے زینے چڑھے، ہم نے کتنی ترقی کی۔ ہم آپ کو یقین دلائیں کہ ہم نے الحمدللہ آپ کو ترقی کے راہ پر گامزن پایا ہے۔ آپ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ حوصلے رکھیے، ہمت رکھیے، عزم کیجیے۔ کیا ایسا کہیں دنیا میں ہوا ہے کہ کوئی نیک جذبات کے ساتھ، عمدہ حوصلوں کے ساتھ اللہ کے کلام میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے اور اس کی کبھی ترقی نہیں ہوئی؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرمائے۔ اس کی یہاں بڑا صلہ ہے، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ مسابقات کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی رفتار اور اپنے سفر کا انداز لگاتے ہیں۔ نمبر 2، مسابقات ہی کی برکت ہے کہ آپ ہمارے قاری صاحب کو سن رہے تھے، کیا تلاوت تھی ماشاءاللہ۔ بھائیو، یہ موقع سال بھر میں بار بار تھوڑی آیا کرتے ہیں۔ یہ مسابقہ ہوتا نہیں، یہ نیک دل اساتذہ کرام ان کی خدمت میں عاجزی سے درخواست پیش کرتے نے کون آتا ہے، کیسے سننے کو ملتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہمارے قاری صاحب پڑھ رہے تھے، آدمی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا، اور حیرت ہوتی تھی کہ ایک دیہاتی شخص نے، ایک عجمی جوان نے قرات کے اس مرحلے تک اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے کتنا کھپایا ہوگا۔ ہمارے یہ قاری صاحب ہمارے آپ کے لیے سبق ہے بھائیو، ہمارے آپ کے لیے سبق ہے۔ یہ عجمی گھرانے کا جوان ہے، آپ ہی کی طرح ایک درسگاہ میں بڑا ہوا پلا ہے، لیکن آج جو سارے سامعین، اتنا شوق، ایسا لگ رہا تھا کہ اس مجلس کا ہر کان 100% قاری صاحب کی آواز پہ ڈھالی۔ اور سیری نہیں ہوئی نہیں بھائیو، سیری ہوئی آپ کو؟ نہیں ہوئی سیری۔ چاہ رہے تھے کہ قاری صاحب تلاوت کرتے چلے جائیں۔ یہ صورتی جوان جب ابھی مسابقے میں تلاوت کر رہے تھے، مجھے بیٹھے بیٹھے یہ خیال ہوا کہ اس کو عربی جھبا مصری انداز میں آنا چاہیے۔ یہ ماشاءاللہ اچھے مصری سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے تھے اور اچھے لہجوں کو لے کر یہ چل رہے تھے۔ بھائیو، آپ ایک کام کریں، انہوں نے ان لہجوں کو پانے کے لیے، اس پر قدرت پانے کے لیے، اعتماد حاصل کرنے کے لیے، اور اتنے مثقف مجمع میں پوری ہمت کے ساتھ اپنی محنتوں کو پیش کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہوتی ہے، اس کا انداز ہمیں اور آپ کو اس وقت لگ سکتا ہے جب ہم ان کی ایک آیت لے لیں اور ایک کونے میں بیٹھ کے ایک مہینے بھر مشق کریں اور پھر ان کی آیت کو سنیں اور اپنے آپ کا دونوں کا انتباہ کیجیے، تو انداز ہوتا ہے کہ ایسے بچے کتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بھائیو، ہم اور آپ ہر ایک بڑے نیک مقاصد کے تحت ان اداروں میں حاضر ہوئے ہیں۔ اپنے اوقات عزیز کی قیمت پہچانیے، اپنے اوقات عزیز کی قیمت پہچانیے، اوقات کو بہت ناپ تول کر گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس صلاحیت سے نوازا،
اگر کسی کو قدرت نے خطابت کی صلاحیت سے نوازا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خطابت کے میدان میں منتہا کو پہنچنے کا عزم رکھے، محنت کیجیے، دنیا کے بہترین جو خطبہ ہیں ان کا نقش قدم اختیار کیجیے، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیے، بار بار ان کی صحبت اختیار کریں، ان کو سنیں اور ان کے خطے کو اپنا کر اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے آپ خطابت کے مراحل کو کتنا جلدی طے کر کے منتہا یا اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، دیکھ لیجیے۔ بہرحال ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات نے کتنے عمدہ اور کیسی بہترین مجلس میں شرکت سے مجھے آپ کو موقع عطا فرمایا۔ گل کو یہ صرف تعبیرات نہیں ہے، یہ حقیقت واقعہ ہے کہ جتنی دیر قرآن کریم کی ایسے عمدہ مجالس میں شرکت مل، ابھی تھکے تھکائے آئے، اتنی نیند تھی تو واقعہ ہے، طبیعت چاہ رہی تھی کہ صبح تک مجھے کوئی اٹھائے گا نہیں، لیکن 4 بجے ہیں، میں نے کہا کہ چائے وائے ہو جائے۔ انیس نے مصر کے بعض قرآن کا جو کیسٹ لگایا ہے، بچوں ہم اللہ کو گواہ رکھ کے کہتے ہیں، دور سے کہیں تھکن کا احساس نہیں رہا، طبیعت پھڑک گئی، بھائی اپنی غذا ہے بھائی اپنی، دیکھیں کسی کی بھی روح کی غذا قرآن سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے، ایک ظاہری غذا ہوا کرتی ہے، ایک باطنی غذا ہوا کرتی ہے، قرآن اپنی غذا ہے۔ جب اللہ کا کوئی بندہ ایسی تلاوت کرتا ہے پھر کیا تھکن ہے اور کیا سونا ہے اور کیا کھانا ہے۔ ہم نے ابھی ایک جگہ عرض کیا تھا کہ بعض مرتبہ کھانے بیٹھتے ہیں اور انیس کو شوق ہوتا ہے تو وہ کوئی کیسٹ لگا دیا کرتا، ہم کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہم سے گھر کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کھایا؟ بچوں صحیح بات یہ ہے کہ میں نہیں بتلا پاتا ہوں کہ میں نے کیا کھایا، کھاتا ہوں پیٹ بھر کے کھاتا ہوں، لیکن کیا کھایا ہے اور اس کا کیا ذائقہ تھا، کچھ نہیں، سارے ذائقے قرآن کریم کے ذائقے کے سامنے پیش۔ یہ عجیب و غریب نعمت ہے، عجیب و غریب نعمت ہے بھائیو، اللہ کا شکر کرو، محنت کیجیے۔ جو طلبہ عزیز مسابقات میں حصہ لیے ہیں، جہاں ہم ان کی خدمت میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہاں ہم اپنے دل کی ایک آواز ان کو پہنچاتے ہیں کہ بھائیو یہ صرف 2-4 روز کی محنت نہیں ہے۔ مسابقات تو لوگوں کو حرکت میں لانے کا عنوان ہوا کرتا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے کہ حرکت میں لانے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ بہرحال پھر بھی اگر حرکت آ گئی، جمود ختم ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے مسابقات کامیاب ہیں۔ آپ ایسا کیجئے، اپنے اسلاف کا مطالعہ کیجئے، اسلاف کی جو ابتری شخصیات، یعنی جن شخصیات کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صدی بھر میں ایک ایک شخص پیدا ہوا، ایسی شخصیات کا آپ مطالعہ کیجئے، آپ کو انداز ہوگا کہ جہاں احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، سلوک میں، فقہ میں وہ اپنے معاصرین پر امتیازی حیثیت رکھا کرتے تھے، وہاں اس فن کی بھی اللہ رب العزت نے ان سے کیا خدمت لی، کیا ان کو ذوق عنایت فرمایا۔ ایک کتاب آئی تھی اللہ فی القراء، اسے ہم دیکھ رہے تھے، انداز لگائیے بھائیوں کہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے ائمہ کو اللہ رب العزت نے اس فن میں کیسی نزاکتوں اور کیسی نفاستوں سے نوازا تھا۔ وہ واقعاتاً جہاں دیگر علوم میں امامت کا درجہ رکھتے تھے، کہنا چاہیے کہ وہ اس فن میں بھی امامت کے درجے پر فائز ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں ہم نے پڑھا، لکھا ہے کہ ان کے یہاں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اپنے امام کی شکایت کی، جن کے پیچھے وہ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور کہنے لگے کہ امامنا یلحن،
کہ ہمارے امام ہیں جو نماز میں مختلف قسم کی غلطیاں کرتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخرو، انہیں پیچھے کر دو، وہ امامت کے لائق نہیں ہے. جو شخص قرآن کریم کی تلاوت میں مختلف قسم کی غلطیاں کرتا ہو، کبھی لحن جلی کر لیتا ہو، کبھی لحن خفی کر لیتا ہو، وہ امامت کے لائق نہیں ہوتا. ہم اپنے اور اپنے اکابر کے ذوق کا انتباہ کریں، انداز ہوگا کیا اکابر تھے کیا ہم ہیں. ہم کسی امام کے پیچھے نماز ابھی شروع کی نہیں اور اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے ہیں. امام کی طبیعت میں آئے وہ پڑھتا رہے. امام نے کون سا حرف کیا ادا کیا، کس انداز کا ادا کیا، حالانکہ ہدایہ کی شرح میں لکھا مسئلہ موجود ہے، لکھا ہے. اور صلاۃ خلف الامی کے تحت یہ مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ صحیح خام مقتدی کی اقتدا غلط پڑھنے والے امام کے پیچھے صحیح نہیں. امام اگر صحیح پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا، وہ مختلف قسم کی غلطیاں کرتا، اور اس کا مقتدی اگر وہ خوش ادا ہے، وہ صاحب اتقان ہے، وہ اچھی اداؤں کا حامل ہے، تو فقہی روح سے اس کی ابتدا ہی صحیح ہے. قطع نظر اس کے کہ امام بعد میں غلطی کرتا ہے یا نہیں کرتا. امام زہری سے متعلق ہم کسی کتاب میں پڑھ رہے تھے، بلکہ اسی میں لکھا کہا کان یصلی، وہ نماز پڑھتے، اور کیسے امام کے پیچھے نماز پڑھتے، وہو یلحن، وہ غلطی کرتے. فکان یقول، تو فرماتے لولا فضلت، کہ اگر جماعت کی نماز کو منفردانہ نماز پر فضیلت حاصل نہیں ہوتی تو ہم ایسے امام کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھتے. ہم الگ سے نماز پڑھ لیے تھے، ہمیں منفرد کی نماز منظور ہوتی، لیکن غلط پڑھنے والے امام کے پیچھے نماز کبھی ہمیں منظور نہیں. ہمارا قابل مجھے یاد نہیں پڑتا، ورنہ اگر تکرار ہو جائے تو معاف فرمائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق شاید میں نے یہاں سنایا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں کیسی حیثیت کے مالک. ہم لوگ فقہ سے اپنا تعلق بدلا دیں. حضرات فقہا نے مختلف مستقلا باب زلت القاری کے تحت کیسی غلطیوں کا، دیکھو وہاں باب زلت القاری میں کیا کہ امام کیا غلطی کرتا ہے، نماز میں کیا خرابی لازم ہے. فقہا نے مستقل باب قائم کرنا. معلوم ہوا کہ فقہا جہاں وہ اللہ رب العزت نے فقہ میں ان کو امتیازی مقام سے نوازا، وہاں قرات میں بھی وہ ارباب بصیرت تھے. یہ ہمارے اکابر تھے، یہ ہمارے اکابر تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کس درجے کے فقیہ، اللہ رب العزت نے کیا قبولیت ان کے حصے میں فرمائی کہ کتنی بڑی دنیا فقہ میں ان کی ابتدا کر دی. لیکن وہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معاصرین، ان کے رفقا، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم سب کو اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جانے کا شوق ہوتا تھا، اور جب ہماری طبیعت میں یہ آتا تھا کہ یار ان آنکھوں سے بہت دنوں سے آنسو نہیں آیا، کچھ آنسو دو چار آنکھ سے آ جائے، تو ہم سب مل کر امام کی خدمت میں پہنچتے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کرتے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ایسے عجیب و غریب آواز سے نوازا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے. رات کی تنہائی ہوتی تھی، پھر 100% شوق بنے لوگ ان کی خدمت میں پہنچے تھے. وہ قرآن کریم کو اس کیف سے تلاوت فرماتے کہ ان کے سامعین کی چیخیں نکل جاتی تھی، اور چیخوں سے جب ان کی آواز اتنی بلند ہو جاتی کہ امام کو ان کی جانوں کا خطرہ ہو جاتا تھا، تو پھر امام تلاوت بند کر دیا. یہ ہماری آپ کی محنتیں کوئی نئی محنتیں نہیں ہیں. ہمارے اسلاف صدیوں سے اس فن کی خدمت کرتے آ رہے ہیں. الحمدللہ یہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم
ان کی سی خدمت تو اس فن کی کرنے سے رہے، لیکن انگلی کٹا کر ہم شہیدوں میں نام لکھا گئے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا گئے۔ بھائیوں، آپ اپنی قیمت پہچانے، مسابقات آپ کو اپنا مقام، آپ کو اپنے مقام کا احساس دلا رہے ہیں کہ آپ کس مقام کے ہیں۔ جب ایک لڑکا کسی مسابقے میں بہت عمدہ تلاوت کرتا ہے اور اللہ کے کچھ بندے اس کی تلاوت پر مہر تصدیق ثبت فرما جاتے ہیں تو پھر اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اس کے حوصلے کو جلا ملتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے، پھر وہ اپنی محنت کو تیز کر دیا کرتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مسابقہ، ہمارے اس ادارے کا مسابقہ اسی وقت کامیاب کہلائے گا جب ہمارے ان بچوں کے شوق کو جلا نصیب ہو۔ بھائیو، محنت کیجئے، خوب محنت کیجئے، دیکھیے پھر اس کا پھل کتنا میٹھا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بھائیو، 35-40 سال پہلے کو جیسے ابھی ہم نے سنا کہ یہ فن بالکل غریب تھا، کہیں یہ لہجے تصور نہیں تھا اس کا، آپ نے الحمدللہ ان تصورات کو تصدیقات میں بدل دیا، الحمدللہ۔ کیسے ہوا؟ کئی لوگوں نے اس کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لیا۔ کوئی صبح جلدی اٹھ کر کسی درسگاہ میں بند ہو کر اللہ کی کلام کو خوب اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی محنت کر رہا ہے، تو کوئی رات کی تنہائیوں میں کر رہا ہے، تو کوئی دوپہر میں کر رہا ہے۔ سب نے مل جل کر محنتیں کی، آپ نے تصویر بدل دی، نقشہ بدل دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے تلاوت، حسن قرات، ادا، لہجوں کے نقشے کو بدل دیا ہے، آپ اور بھی کسی نقشے کو بدل سکتے ہیں۔ بھائیو، اس فن کو جہاں بہت حسن الصوت قرآ کی ضرورت ہے، اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اس فن میں مشق کو درجہ اولا، اول درجہ حاصل، پھر کتاب۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائی جیسے حسن الصوت جوان قرات کی تحسین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی تیار ہو جائیں جو اس فن کے مسائل کی تحقیقات کو اپنا ہدف بنائیں۔ بھائیو، آپ یہ سب کام آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے قرات کے حسن کو کتنی ترقی بخشی، آپ کتاب کو بھی انشاءاللہ بخشیں۔ یہ تھوڑی سی ہماری سمجھ کی کمی ہے۔ اول تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں، آپ میں ایسے قراء کی بڑی تعداد ہونی چاہیے جو فن کے دونوں جز کو جمع کر کے چاہیے۔ فن کے دونوں جز کو جمع کرنے کی بھائیو کوشش کرو۔ جو لوگ حسن الصوت ہیں، مسابقات میں بہت سو کی دعا ان کے حصے میں آ جاتی، بہت سا انعام ان کے حصے میں آیا کرتا ہے، ایسے لوگ تھوڑا اپنے آپ کو کتاب کی طرف بھی متوجہ کریں۔ بھائیو، فن کے نصاب کو پڑھانے والے اور کتابوں کو حل کرنے والے، مسائل کی تخریج کرنے والے لوگ اتنی تعداد میں نہیں ہیں جتنی تعداد میں اچھے لہجوں میں تلاوت کرنے والے موجود ہیں۔ سمجھیں ان چیزوں کو۔ ہم اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ کے یہاں آئے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت عمدہ تلاوت کی۔ میں نے جیسے ہی میں پہنچا ہوں تو ہم نے اپنے حکم سے پوچھا، آپ کے جو حکم حضرات تھے ان سے پوچھا کہ بچوں نے کیسا پڑھا۔ وہ آپ کے بارے میں بہت اچھا تاثر کہہ رہے تھے، تاثر تو انہیں کو بیان کرنا چاہیے تھا، بہت اچھا تاثر کہہ رہے تھے۔ تو ہم نے ان کے تاثر کو سنتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہی سوال آپ کو کسی تنہائی میں ہم کر لیں۔ منشا نہیں سمجھے بچہ، یعنی سب کی موجودگی کی وجہ سے اگر کسی رعایت میں بہت اچھا تاثر کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، تنہائی اور یہ مجلس دونوں ایک ہی ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا، مجھے خوشی ہوئی۔ میں آپ کی فہرست کو دیکھ رہا تھا، میں نے مولانا سے بھی پوچھا، وہاں خلیل صاحب سے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس کو مہر لگا دیا، وہ بھی آپ سے بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور سب کی دعائیں آپ کے حصے میں۔ بچوں، آپ ایسے آگے نہیں بڑھ گئے، یہ ان اساتذہ کو تو دیکھیے، کبھی کبھی
ان مسابقات میں مختلف اداروں میں میری حاضری ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ استاذ آپ سے بھی زیادہ مشفق بنا ہوا ہے۔ ایک طالب بیٹھا، بھائی اب یہ تو اس کا کام ہے کہ اتنی بڑی نعمت اس کو دی ہوئی ہے، اس کا استعمال کرے۔ لیکن طالب کا مسئلہ ایسا ہے کہ جیسے ہی یہاں پہنچا، ایک شیر کے سامنے بکری کا بچہ آ گیا، ایسا لگتا ہے کسی مذبح میں آپ کو لے جایا گیا ہے۔ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بچہ بیٹھتا نہیں ٹھیک سے، بیچارہ استاذ پریشان، وہ وہاں سے اپنی جگہ سے، استاذ کی تو ہمیں قدم بوسی کرنی چاہیے، ان کی تو چپلوں کو اپنے سر پر رکھنا چاہیے، لیکن یہ استاذ کیسی شفقت، ان کا کیسا جذبہ، ان کا کیسا داعیہ ماشاءاللہ، وہ آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ آ کے مائک ٹھیک کرتے ہیں، وہ آپ کو ہمت دلاتے ہیں۔ بھائیو، ایسے نیک دل اساتذہ کی قربانیاں، ان کے جذبات ہی نے اس فن کو ترقی دی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت جزائے خیر کرے۔ جن بچوں کو، جن عزیزوں کو ایسے عمدہ جذبات کے حامل اساتذہ میسر ہوں، پھر ان کی ترقی کے لیے کوئی معنی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب اچھی ترقی حاصل ہو، خوب آگے بڑھیے، ساری صلاحیتیں آپ میں ہیں، بہت اچھی قرات بھی آپ ہی کریں گے اور فن کے مسائل کی خوب عمدہ تحقیقات بھی آپ ہی سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے ہم ارباب انتظام کو بھی دل کی تمام تر گہرائیوں سے، اور اساتذہ کرام، دیکھیے یہ مسابقہ صرف 2-4 قاری لوگوں کی محنت سے جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوا، سب کی ملی جلی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ سارے اساتذہ، ارباب انتظام، اساتذہ کرام، سب کو ہم دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوئی، یہ ہماری خوراک ہے، چونکہ ہم اسی کو اپنا مشن بنا کے چل رہے ہیں، تو اتنے سارے لوگ ہمارے مشن میں اور پھر اتنے عمدہ لوگ جڑتے ہوں، تو ایسے سب کی خوشی کو تو پھر کیا کہیے۔ بہت مبارک ہو، جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے اس مسابقے میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طلباء یہ ہیں: فرع اول ترتیب میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم محمد نعیم ہندوری، دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم وصول اللہ صورتی، اور سوم نمبر